احباب ذی وقار، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جناب امام حسن اور امام حسین آپس میں دونوں بھائی ملاقات ہوئی تو امام حسین عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے ناراض ہیں۔ امام حسن کی اپنی بیگم سے کچھ ناراضگی بن گئی اور ناراضگی طلاق کی نوبت تک آ پہنچی۔ تو امام حسین نے عرض کی کہ بھائی جان، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنی بیگم سے ناراض ہیں۔ تو امام حسن عرض کرتے ہیں کہ بھائی، آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ حضرت حسین نے عرض کی کہ بھائی جان، میں نے بالکل پڑھا ہے۔ تو حضرت حسن عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، آپ نے قرآن میں یہ تو پڑھا ہوگا کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ تو میں اپنے لباس پہ خود داغ نہیں لگنے دیتا، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، میں خود ہی اس کو نپٹا لوں گا۔ آج کل تو ہمارے اس معاشرے میں اگر میاں بیوی کے درمیان کو لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ سب احباب اس سے واقف ہیں کہ باتیں کہاں تک جاتی ہیں۔ پورا شہر، پورا گاؤں، پورا محلہ یہ باتیں سنتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں حضرت حسن پہ، آپ کے جملے پہ کہ انہوں نے اپنے سگے بھائی سے یہ کہا کہ یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، میں خود ہی سے حل کر لوں گا۔ آپ نے کہا کہ یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، میں خود ہی سے حل کر لوں گا۔ کچھ عرصے بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ کے بھائی حضرت حسین نے جب دوبارہ پوچھا، امام حسین نے، آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت حسن نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، حضرت حسن نے اپنی بیوی کو اب طلاق دے دی ہے، تو امام حسین نے پھر پوچھا کہ بھائی اب مجھے بتائیں کہ آخر معاملہ کیا بنا تھا۔ تو امام حسن عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، اب وہ کوئی غیر محرم عورت ہے، ہم کسی غیر کی بات نہیں کیا کرتے۔ یہ قرآن ہمیں درس دیتا ہے ادب کا، احترام کا، غیر کی طرف نظر رکھنے کا، اپنے کی طرف نظر رکھنے کا، اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ان کو عملی زندگی میں لے کے آئے چاہیے۔ اور اب کے دور میں معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ جب تک 5-10 آدمی یہ باتیں نہ سنیں اور باتیں سن کر آگے بھی نہ پھیلائیں تو ہمارے دل و جان کو سکون نہیں پہنچتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی عملی زندگی میں انہی حدیثوں سے، انہی صحابہ اکرام کے عمل سے، انہی اولیاء اکرام کے عمل سے اپنی زندگیوں کو بھی ہم سنوارنے کی کوشش کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی نے عمر بن عبد العزیز کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ یزید امیر المومنین تھا۔ بڑے مزے کی بات ہے، ایک دفعہ کسی نے عمر بن عبد العزیز کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ یزید امیر المومنین تھا۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کو کہا کہ اپنے جو پہرے دار تھے ان کو کہا اس کو فوراً پکڑ کے ادھر لاؤ اور اس خبیث کو 20 کوڑے لگاؤ کہ یزید امیر المومنین ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حضور کی حدیثوں میں یہ بات شامل ہے۔ کیا آپ احباب یہ بات سنی ہوئی ہے کہ حضرت حسن اور امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ یہ باتیں سنی ہوئی ہیں۔ اگر ہم نے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں تو کیا یزید نے یہ باتیں نہیں سنی ہوئی تھی؟ شمر کو ان باتوں کا علم نہیں تھا؟ ان باتوں کا علم ان کو نہیں تھا کہ امام حسن اور امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ لیکن اللہ پاک نے ان کی عقل پر پردے ڈال دیے تھے۔ یہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جن سے میں ناراض ہوتا ہوں میں ان کی عقلوں پر پردے ڈال دیتا ہوں، انہیں اچھے اور برے میں فرق نہیں نظر آتا۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی باپ اپنی اولاد سے بہت بڑھ چڑھ کر پیار کرتا ہو، گھر میں اس کا عمل چاہے کچھ بھی ہو، گھر کے اندر اس کا چاہے کچھ بھی عمل ہو، لیکن باہر ان کو کبھی اپنے کندھوں پر لے کے نہیں گھومتا۔ کوئی چھوٹا بچہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن جب تھوڑے سے بڑے اس بچے کی عمر میں آ جاتے ہیں تو ان کو کندھوں پر لے کر کوئی نہیں گھومتا۔ لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ پر قربان جاؤں، سیدہ کائنات پر قربان جاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہیں۔
آپ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ حضور پاک نے دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا رکھا ہے اور ایک جانب حسن ہے ایک جانب حسین ہے. تو حضور کے پاس جاتے ہیں حضرت عمر اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں قربان جاؤں شہزادوں کی سواری پر, میں قربان جاؤں شہزادوں کی سواری پر. تو حضور نے کیا خوب جملہ کہا کہ تم شہزادوں کی سواری پر تو قربان جاؤ لیکن میرے بھی جو سوار ہیں ان پہ بھی قربان جاؤ. اب آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم سواروں کے تو قربان جاؤ لیکن میری جو سوار ہیں ان پر بھی قربان جاؤ. کیا شان ہے جو حضور پاک کے کندھوں پر سواری کر رہے ہیں. درود شریف پڑھیں. اب بابی ذی وقار بڑا سوچ سمجھ کر آج کا جو بیان تھا اس کو ایک ترتیب دے کر آیا تھا. جس وقت اپنا بیان شروع کیا تو بیان شروع کرتے ہوئے یا آپ احباب کے سامنے اپنا معافی ضمیر رکھتے ہوئے ایک اور بات ذہن میں آ گئی. سوچا آپ احباب کے گوش گزار کرتا چلو کیونکہ یہ بات سن کر میرے خود دل کو بہت لطف آتا ہے. امید ہے آپ احباب کو بھی بہت ہی مزہ آئے گا آسان سادہ لفظوں میں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجرہ انور میں تشریف لے گئے تو کوئی بات کر رہے تھے تو بات کرتے کرتے باہر سے حضرت عمر کا گزر ہوا. جب حضرت عمر گزرے تو فرماتے ہیں کہ پہلے حضور کے پاس جب بھی ہم حاضر ہوتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کے سامنے جب بھی ہم حاضر ہوتے تو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ بات لازمی کہا کرتے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. جب بھی صحابہ آپ سے کوئی بات کرتے تو پہلے یہ لفظ لازمی بولا کرتے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سیدہ کائنات کے حجرہ انور کے پاس سے گزرا اور گزرتے ہوئے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ حضور سیدہ کائنات سے خطاب کر رہے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا فاطمہ, کہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. یہ بات حضور فاطمہ کو کہہ رہے ہیں. صحابہ کو حضور صحابہ کو آ کر کہتے تھے. جب صحابہ حضور کے سامنے حاضر ہوتے تو یہ بات کرتے تھے. اور آج حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور فرما رہے تھے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ, کہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. اتنی شان ہے سیدہ فاطمہ کائنات کی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بس آخری بات آپ احباب کے سامنے گوش گزار کرتا چلو. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سارے ایک دفعہ کسی مسئلے میں کوئی مسئلہ لے کر حضور کے پاس گئے تو جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی. بولے سبحان اللہ. تو جب آپ کے پاس حاضر ہوئے کسی مسئلے کے لیے تو دیکھا کہ آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی, یوں چادر لپیٹ کر بیٹھے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنا مسئلہ حاضر کیا حضور کی خدمت میں اور اس کا جواب بھی سنا, لیکن چادر کے اندر ہمیں کوئی حرکت محسوس ہو رہی تھی. آپ نے چادر کر رکھی تھی اور چادر کے اندر ہمیں کچھ حرکت محسوس ہو رہی تھی. تو جب صحابہ نے یہ عمل دیکھا تو ان کے دل میں بہت تجسس پیدا ہوا کہ آخر یہ کیا عمل ہے کہ چادر کر رکھی ہے اور چادر کے اندر کوئی حرکت محسوس ہو رہی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنا سوال حضور کے آگے رکھا اور جب حضور نے ہمیں ہمارے سوال کا جواب دیا تو جب اجازت طلب کرنے لگے تو اجازت لینے سے پہلے ہم نے کہا کہ آیا کہ حضور سے پوچھ لیں کہ آپ نے یہ چادر کیوں کر رکھی ہے اور چادر کے اندر کیا ہے. تو جب حضور سے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس چادر کے اندر کیا ہے, تو حضور نے جب اپنی چادر اتاری تو خدا کی قسم ایک جانب حضرت حسن تھے اور ایک جانب حضرت حسین تھے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا خوب نظارہ ہے. تو حضور نے عرض کی, حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک جانب میرے حسن ہے اور ایک جانب حسین ہے. یا اللہ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں, یا اللہ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار کر.
اور جو ان سے پیار کرتا ہے یا اللہ تو اس سے بھی پیار کر. تو خوش نصیب ہو کہ حضرت امام حسن اور امام حسین سے پیار کرنے والوں کہ اللہ بھی تم سے پیار کرتا ہے. حضور کے شہزادوں سے پیار کرنے والوں تمہیں اس بات کی بشارت یہ مل چکی ہے کہ آیا کہ اگر تم حضرت امام حسن اور امام حسین سے پیار کرو گے تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا.